اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 100 اور 101 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 100 ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. ذالک من انباء القری، ذالک یہ وہ تھی جو اللہ بتا رہا ہے کہ من انباء یعنی ان کے قصے، ان کی سٹوریز، القری وہ بستیاں جن کے قصے اللہ نے بتایا ہے ہم کو قرآن میں، ورنہ کیسے کسی کو بھی معلوم پڑتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر عاد اور سمود، اور پھر یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، تو یہ سب کیسے معلوم پڑتا؟ بلکہ فرعون کا بھی کیسے معلوم پڑتا؟ اللہ نے ہم کو قرآن میں یہ سب چیز بتایا ہے. ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ ہے وہ قصے ان بستیوں کے، نقصہ ہم سنا رہے ہیں، اللہ خود سنا رہا ہے، علیکا آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی امت کو. منہا قائم و حسید یعنی ان بستیاں، وہ جو بھی وہ قرا جو تھی یعنی وہ بستیاں، کمیونٹیز، ان میں سے منہا قائم کچھ وہ ہیں جو ابھی بھی قائم ہے، یعنی کہ مطلب قائم کا مطلب کھڑے ہونا بھی ہے کہ وہ ابھی بھی کھڑی ہیں. سمجھو کہ جیسے کہ جب کوئی مطلب کراپس جو ہوتے ہیں جو پورے ایک دم اگ جاتے ہیں اور پورے کھیت میں وہ ایک اچھے مطلب پورے بھرے ہوئے جو نظر آتے کہ ہر جو بھی کارن ہو کہ گیہوں کوئی بھی ہو وہ سب اس کے مطلب پورے کراپس جو ہے اناج کے وہ پورے سمجھو کھڑے ہیں کھیت میں، تو کیسے اس کے لیے کہا جاتا نا کہ وہ کھڑے ہیں. تو وہ قائم یعنی یا تو وہ ہیں یعنی اس کا مطلب قائم ہے، اور یا وہ حسید. حسید کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو مطلب کاٹ دیا گیا، جس کو کاٹ دیا گیا یعنی وہ حسید ہے. یعنی کہ وہ فصل پوری کٹ جاتی ہے اور پھر وہ کھیت کیسا نظر آتا ہے، اس میں تم کو سوکھی گھاس کے چورے وہی نظر آئیں گے نا اڑتے ہوئے، یعنی ایک ویرانی نظر آئے گی نا. تو یعنی کچھ تو کھڑے ہیں لیکن کچھ تو وہ ہے جس کو پورا مطلب ختم کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو ہارویسٹنگ کے بعد وہ جو اس کا حال ہوتا ہے ویسا ہی سمجھو کہ وہ بستیوں کا حال ہے، اجڑی بھی ہے. These are some of the stories of communities which we relate unto you. If them some are standing, of them some are standing and some have been mown down. یعنی کاٹ دیا گیا by the sickle of time. یعنی کہ جیسے کہ تم گھاس کاٹتے ہو تو تمہیں معلوم ہے وہ راؤنڈ سی کی طرح کروڈ، جیسے کہ نیا مون ہوتا اس کی طرح جو کروڈ، اس کو درانتی بولتے اردو میں. تو وہ سکل آف ٹائم یعنی کہ وقت نے ان کا جو یعنی کہ وقت کی درانتی سے اس کو کاٹ دیا گیا. یعنی سمجھو کہ پوری گھاس یا پوری کھیت کٹ گئی اور سب مون ہو گئے پورے. یعنی مون یعنی کہ مطلب جو انگلش میں MOWN یعنی کہ سب کے سب کو پورا کے پورا کاٹ دیا گیا. These are some of the stories یعنی یہ وہی ہے جو اللہ نے ہم کو خود سنایا کہ of communities which we relate unto thee، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. تو اب ہم بھی تو سن رہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو کچھ تو بالکل ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان نہیں رہا، اور کچھ وہ ہے جو ابھی بھی قائم ہے. تو ان کی جو نوٹ ہے وہ ہے 1601 and 1602. Some are standing. اس کا مطلب کیا ہے some are standing؟ کچھ تو ہیں جو آج بھی قائم ہیں. Like corn جیسے کہ بھٹے کے کھیت ہوتے ہیں which is ready to be reaped. اب اس کو یعنی بالکل تیار ہو گئی فصل، اب اس کو کاٹنا ہے. Among the communities which remained
was یعنی وہ بستیاں جو رہ گئی ہیں، یعنی جس کے لیے کہا گیا کہ کچھ تو ہیں، some are standing and is Egypt مصر although the Pharaoh and his wicked people have been swept away. تو وہ ایجپٹ جو ہے مصر وہ بالکل رہ گیا، لیکن وہ فرعون جو ہے اور اس کے ساتھ کے جو جتنے بھی اس کے سردار اور سب تھے وہ سب کو تو ختم کر دیا گیا نا، جیسے جھاڑو مار دی جاتی ہے ایسے، کیونکہ وہ سب کے سب غرق ہوئے نا، ڈوبے. The simile of standing corn also suggests that at no time can town or community expect permanency except in the law of the Lord. کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی بستی، کوئی بھی شہر یہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے، پرماننسی جو ہے وہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کے قانون کے اندر اگر کچھ ہے اور وہ اگر کچھ کر رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا سوچ نہیں سکتا. 1 منٹ میں سب بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اس کی دوسری نوٹ ہے 1602 کی، نیشنز گرو اینڈ رائپن اینڈ آر مون ڈاؤن. بہت سارے قومیں اگتی ہے، یعنی اگنے کا مطلب گرو کرتی ہے، یعنی کہ وہ بڑھتی ہیں، ان کے اندر مطلب ان لوگوں کی ترقی، کامیابی، ان کے لوگ، ان کی نسل بہت بڑھتی ہے، اور پھر وہ مطلب رائپن ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب وہ پوری طرح سے مطلب بڑھ گئی ہے، پوری تیار ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اس کو مون ڈاؤن یعنی پورا کے پورا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے درانتی سے گھاس کاٹ دی جاتی ہے، فصل کاٹ دی جاتی ہے. If they disobeyed Allah، اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو their end is evil، ان کا انجام جو ہے وہ ایول یعنی بہت برا، بدترین وہ ان کا انجام ہوگا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. If they were true and godly their harvest was good، اگر وہ سچے ہوتے، حق پہ ہوتے اور اللہ کے وہ بندے ہوتے جو فرما بردار، تو ان کی جو فصل جو کٹنے کی بات ہے وہ بہت اچھی ہوتی، کیونکہ دنیا میں بندہ فصل اگاتا ہے خواہ اچھی یا بری، اور آخرت میں وہ اپنی وہ فصل کو کاٹتا ہے خواہ اچھی یا بری. یعنی اگر اچھی فصل اگی ہے اس کی دنیا میں تو آخرت میں وہ اچھی ہی تو فصل کاٹے گا نا. اب دنیا میں بری فصل اگا کے اس کو آخرت میں اچھی تو نہیں بن جائے گی، وہ بری ہی رہنے والی ہے. اب ہے آیت نمبر 101، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم وما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ظلموا انفسہم، تو انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا. جب بھی کوئی بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو بھی غلط حرکتیں کرے گا دنیا میں اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یا جو بھی ساتھ کے بندے ہیں ان کے ساتھ، یا کہیں پر بھی جو بھی اس کی جگہ ہے، چاہے وہ کام کی جگہ ہو، گھر بار ہو، خاندان ہو، محلہ ہو، جو بھی ہو، جہاں پر بھی اس نے غلط حرکت کیا ہے، کسی کے بھی ساتھ کیا ہے، اب وہ اس کی جان پہ، خود کی جان پہ اس نے کیا ہے، کیونکہ بھگتان اس کو اپنی جان پہ ہی بھگتنا پڑے گا. اللہ کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی غلط کرے اور اللہ کے قانون کو توڑے اور اپنی منمانی کرے. وہ پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنے دل میں یہ بات کو پوچھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے بعد کیا وہ بچ سکتا ہے؟
وہ نہیں بچ سکتا. تو اللہ کہتا وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم، یعنی ان کے جو آلیہ تھے، جو جھوٹے معبود، ان کے ڈیٹیز، ان کے جو بھی مطلب وہ اسٹیچوز یا اس کے مطلب آئیڈلز یا جو بھی تھے، جس کو بھی وہ لوگ مطلب اللہ کے سوا مان رہے تھے. تو فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے آلیہ نے ان کا کچھ بھی اچھا نہیں کیا، ان کو ان سے کوئی نفع نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں ملا. اغنت وہی ہے پروفیٹڈ نہیں ہوا. انہم آلہتہم ہم اللتی یدعون من دون اللہ، جن کو کہ وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا. من شیء، اتنا بھی، من شیء کا مطلب تھوڑا سا، ایک معمولی سا، تھوڑا سا بھی ان کو کوئی فائدہ ان سے نہیں ملا. لما جاء امر ربک، کہ جب تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا، حکم آ چکا، تب. کیوں نہیں ان لوگوں نے فائدہ پہنچایا؟ تم تو ان کو بہت مان رہے تھے، ان بتوں کو، اور تم جو بھی شرک کر رہے تھے، تو وہ سب چیز تمہارے آلیہ تھے. تو تم تو اللہ کے سوا یعنی ان کو جو مان رہے تھے، تو انہوں نے تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں کیا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے کوئی فائدہ ہی نہیں کیا تمہارا. وما زادوہم غیر تتبیب، تو وما اور نہیں زادوہم زیادہ کیا ان کے لیے، غیر تتبیب سوائے اس کے کہ ان کی تباہی کے، یعنی کہ سوائے ان کی تباہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. زادو زیادہ، کسی چیز کو اس کو زیادہ نہیں کیا انہوں نے. It was not we that wronged them. They wronged their own souls. The deities other than Allah whom they invoked profited them no whit when there issued the decree of thy Lord, nor did they add aught to their Lord but perdition, tabahi. اس کی بھی ایک نوٹ ہے 1603. All false and fleeting shadows must vanish before the reality and permanence of the decree of Allah. ہر جھوٹ اور ہر جھوٹے جو بھی سائے تھے وہاں پر، وہ جو بھی جھوٹے معبود تھے، وہ سب کے سب غائب ہو گئے. ان کو غائب ہی ہونا ہے، ان کو غائب ہونا ہی پڑے گا. جب اللہ کے پاس سے حق آ گیا، ریالٹی آ گئی، اور اللہ کا وہ فیصلہ آ گیا کہ جو اب پرماننٹ ہے، یعنی کہ ان کی تباہی یا ان کا بالکل زمین کے اندر چلے جانا، ان کا نام و نشان زمین کی سطح پہ نہیں رہنا. تو یہ چیز جب اللہ کی طرف سے آئے گی تو وہ سب جھوٹ، سب کچھ جو تھا وہ فلیٹنگ شیڈوز تھے، ان کو غائب ہونا ہی ہے. اللہ کے سامنے کس کا پاور ٹکا ہے؟ اور وہ تو پاور ہے ہی نہیں نا، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا. سمجھو کہ مٹی کے، پتھر کے، لکڑے کے جو بھی بت ہوں گے. اف وی ورشپ دا فالس، اور ہم نے ویسے بھی جھوٹ کی بندگی کی ہے، جھوٹ کی. اور تمہارا جو بھی جھوٹے معبود جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بھی مطلب حکمرانی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. اور اس کو جب تم اس کی بندگی کر رہے ہو نا، اف وی ورشپ دا فالس وی ارن نتھنگ بٹ پرڈیشن. تو جس نے بھی جھوٹ کی بندگی کیا اس کے لیے اس نے کمایا ہے تباہی کو، بربادی کو. تو اب وہ جو اس نے تباہی اور بربادی کو ہی تو اس نے کمایا ہے نا، اس کی گاڑی محنت کر کے کمایا ہے اس کو. چور کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ڈاکو کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی جان بھی جاتی ہے کبھی کبھی. پولیس کا حملہ ہوا تو
تو ایسے ہی اللہ کا حملہ ہوئے گا تو یہ کہاں بچیں گے؟ ہاں، جھوٹ کی بندگی کرنے والے لوگ نہیں بچ سکتے نا. اللہ نے ہم کو یہ چیز قرآن میں بتا دیا ہے تاکہ ہم انسان جو ہیں اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں. وہی کریں جو اللہ نے جس کا حکم کیا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون پہ چلنا، یہی ہم کو سب کو کرنا ہے. اپنی مرضی جہاں بھی چلاؤ گے وہیں پر سمجھ لینا بیڑا غرق ہونے والا ہے. بچو گے کیسے؟ پار تو نہیں اتر سکتے پھر.